السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا موضوع ہے حج کی فرضیت۔ حج تمتع کرنے کا تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ میقات یا اس سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے مہینوں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ میں عمرہ کیا جائے۔ عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ آ کر طواف کرے، یعنی بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، ہر چکر حجرہ اسود سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے۔ ہر چکر کے شروع میں حجرہ اسود کا استلام کرے اور 7ویں چکر سے فارغ ہو کر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کرے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو حجرہ اسود کو بوسہ دیا جائے، اور اگر براہ راست بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھوں کے ذریعے سے حجرہ اسود کو چھو کر اپنے ہاتھوں کا بوسہ لیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو یا حالت احرام میں حجرہ اسود پر لگی خوشبو لگنے کا اندیشہ ہو تو دور سے حجرہ اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کر کے پھر ہاتھوں کا بوسہ لیا جائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھے، ورنہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھے۔ یہ 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کے سامنے لے کر پڑھے۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب رش زیادہ ہو تو مسجد احرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لے، پھر زمزم پی کر صحیح کے لیے جائے اور جانے سے پہلے حجرہ اسود کا 9ویں مرتبہ استلام کرے۔ صحیح صفا سے شروع کرے، مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اسی طرح 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد مسجد احرام میں آ کر 2 رکعت پڑھے۔ یہ 2 رکعت ادا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر یہ 2 رکعت ادا نہیں کی تو بھی عمرہ مکمل ہو گیا۔ ان کے چھوڑنے پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا، نہ ہی کراہت لازم آئے گی۔ اس کے بعد حلق کروائے۔ یہ عمرہ ہوا، اب احرام کھول دے اور اپنے کپڑوں میں رہے، کیونکہ احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کرے، یا کسی اور جگہ جانا چاہے تو جائے، مگر اپنے وطن نہ جائے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بڑی عبادت طواف ہے، اس لیے جتنا وقت فرض، واجب اور سنت ادا کرنے کے بعد بچے وہ طواف میں لگانے کی کوشش کرے اور حرم پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اگر اس دوران مزید عمرے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر جب حج کا وقت یعنی 8 ذی الحجہ آ جائے تو غسل کر کے حج کا احرام باندھ لے اور طواف کر کے صحیح کر لے۔ یہ صحیح مقدم ہوگی، یعنی اگر ابھی صحیح کر لی تو پھر طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ابھی صحیح نہیں کی تو پھر طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد مینا چلا جائے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی سورج نکلنے تک مینا میں رہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفات روانہ ہو جائے۔ اگر مکتب والے اس سے پہلے لے جائیں تو پہلے چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو ظہر پڑھ لے۔ اگر مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے پڑھے تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھے، پہلے ظہر پھر عصر۔ اگر اپنے خیمے میں پڑھنی ہو تو اذان دے کر اقامت کے ساتھ صرف ظہر پڑھے، پھر وقوف کرے، پھر اس میں دعائیں پڑھے، کلمہ طیبہ، شہادت، تمجید، استغفار، درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھے۔ کھڑا ہو کر پڑھتا رہے، کھڑے کھڑے تھک جائے تو بیٹھ کر پڑھے۔ عصر کا وقت آئے تو اذان و اقامت کے ساتھ عصر پڑھے، پھر غروب تک اسی طرح دعا اور ذکر میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ غروب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھے بلکہ مزدلفہ میں جا کر 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی فرض نماز اکٹھے عشاء کے وقت میں پڑھے۔
پھر اس کے بعد پہلے مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور وطر وغیرہ پڑھے، پھر نیند کا تقاضا ہو تو سو جائے، اور اگر جاگنا چاہے تو ذکر، تسبیح، درود شریف، استغفار اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے، تہجد پڑھے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ اس دوران تقریباً 70 کنکریاں بھی جمع کر لے۔ فجر کی نماز اول وقت یعنی اندھیرے میں پڑھے، پھر کھڑے ہو کر وقوف کرے اور کچھ دیر دعا کرے، پھر اس کے بعد مینا آ جائے۔ مینا میں اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ یعنی سب سے آخر والے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ اس کے بعد مینا ہی میں یا حدود حرم کے اندر کہیں بھی قربانی کرے، پھر سر منڈائے۔ سر منڈانے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے۔ بیوی طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی۔ اب احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ آ جائے اور طواف زیارت کرے۔ یہ طواف فرض ہے۔ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کے بعد سعی نہ کی ہو تو اب طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرے، پھر اس کے بعد مینا واپس آ جائے، رات کو مینا میں رہے۔ صبح یعنی 11 ذی الحجہ کی صبح اٹھ کر زوال کے بعد ترتیب سے پہلے والے شیطان کو الگ الگ 7 کنکریاں مار کر ایک طرف ہو کر دعا کرے، پھر دوسرے شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں مار کر کچھ دور ہو کر دعا کرے، پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دعا کرے، پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دعا کیے بغیر واپس آ جائے۔ یہ رات بھی مینا میں گزارے۔ صبح یعنی 12 ذی الحجہ کی صبح کو پھر زوال کے بعد اسی طرح تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارے۔ اب اگر 12 ذی الحجہ کو ہی مکہ مکرمہ واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک مینا میں رکے گا تو 13 ذی الحجہ کی رمی شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کرنی پڑے گی۔ 10 سے 12 ذی الحجہ کے اندر طواف زیارت ضرور کرے، ورنہ 12 کے بعد طواف زیارت کرنے کی صورت میں تاخیر کی وجہ سے ایک دم لازم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تمام افعال کرنے سے حج مکمل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ سے وطن واپس آتے وقت طواف وداع کر کے آئے، یہ طواف واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔